اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان لوگوں کی بات پیچھے ہو رہی تھی جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، جن سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارا جائے تو وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تمہاری، بلکہ وہ اپنی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر انہیں پکارا جائے تو وہ خود اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جس کو پکار سکتے ہیں، جس نے تخلیق کیا ہے۔ جو خود تخلیق شدہ ہیں ان کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لاجک ہے؟ کیا سینس ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ الہم، کیا ان کے، یہ لہم کا ایک ترجمہ ان کے لیے ہے بھی ہوتا ہے، اور ایک ترجمہ ان کے بھی ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں کتاب لی، تو کتاب لی کا مطلب ہوتا ہے میری کتاب، یہ ایک ذرا محاورے کا سٹائل ہے۔ تو کیا ان کے ہیں ارجلن؟ ارجل جو ہے یہ رجلن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے پاؤں، ٹانگ، پیر۔ رجال پاؤں سے چلنے والے کو کہتے ہیں، ارجل پاؤں کو کہتے ہیں۔ یمشونا، میم شین اور یہ، مشا یمشی چلنا۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا کیا ان کے پاؤں ایسے ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ اگر کسی کا اتفاق ہوا ہو، یہ جو بدھا کے نا انہوں نے مجسمے بنائے ہوتے ہیں جن کو جائنٹ بدھا کہتے ہیں، ذرا وہ اتنا بڑا مجسمہ ہوتا ہے اور اتنے بڑے پاؤں اس کے بنا دیے ہوتے ہیں، تو پاؤں تو اس پہ ہوتے ہیں، چل تو نہیں سکتا ان سے وہ۔ تو کیسی جہالت کی بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو پکارتے ہیں، گویا کہ ان کے پاؤں بناتے ہیں، گویا کہ وہ ان سے چل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ان کا کانسیپٹ ہے، یعنی بدھا کا مجسمے کو جب وہ ڈنڈوت کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم بدھا کو پکارے ہیں، تو بدھا تو دفن ہو گئے۔ بدھا کے تو پاؤں اگر موجود بھی ہیں، اگر کسی میت کی گل سڑ نہ گئی ہو، جس کا امکان ویسے ہی بہت کم ہے، صرف یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، مگر فرض کریں اگر نہیں بھی گل سڑ گئے، پاؤں موجود بھی ہیں، تو کیا وہ ان سے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے۔ کتنی سمپل، سادہ، آسان سی بات ہے۔ جب ان کے پاؤں نہیں جن سے وہ چل سکیں، جب ان کے پاس اور کوئی حیثیت، کوئی قوت نہیں ہے، تو کتنے بے وقوف، کتنے جاہل لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہیں۔ چاہے کوئی ولی ہو، بزرگ ہو، جو مرضی ہو، اللہ کے سامنے کوئی کسی کی مدد کیا کرے، اپنی مدد نہیں کر سکتا، سب اس کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ بتاشا، یبطشو، گرفت کرنا، گریب کرنا۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو قبروں میں چلے گئے، ایک بہت نیک آدمی تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جسم میں سے روح نکال لی، اب وہ اپنے آپ کو خود غسل نہیں دے سکتے، دوسرے لوگ آئیں گے جو ان کے جسم کو ہاتھ لگائیں گے اور انہیں غسل دیں گے۔ زندہ انسان تو کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو کوئی اور غسل دے۔ اب وہ اپنا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اب وہ اپنے آپ کو مٹی کے اندر جانے سے روک نہیں سکتے، اب وہ بے جان ہیں۔ تو جب وہ بے جان ہیں، ابھی فوت ہوئے ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ ان سے دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ وہ کون سی ہستی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ وہ کون سی ہستی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے؟ وہ تو ایک ہی ہے۔ اگر وہ ایک ہی ہے تو کون بے وقوف لوگ ہیں جو اس ہستی کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی پکارے، چاہے وہ اس کے حبیب ہوں، اس کے دوست ہوں، اس کے ولی ہوں۔ اور کسی ولی اللہ نے، کسی نبی نے، کسی صحابی نے آج تک کبھی کسی کو یہ نہیں کہا
کہ جب تمہیں مصیبت پیش آئے تم مجھے پکارنا۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی جس کے آپ کے پاس اتھینٹک ریکارڈ ملے گا، ہمیشہ یہی کہے گا کہ جب بھی پکارو ایک واحد خدا کو پکارو، اس سے مدد مانگو، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں کہ اس کے متعلق قرآن شریف میں سورہ مائدہ میں بھی ہم نے آیتیں پڑھی، اور بے شمار واقعات میں جب بھی آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف آئی، قید میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام آپ میری مدد کریں، آپ میرے لیے یہ کریں۔ انہوں نے جب بھی پکارا اپنے رب کو پکارا۔ جب یہ بات کی جاتی ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ نے تو ہمارے خداؤں کی شان میں گستاخی کر دی ہے، آپ نے تو اللہ کے حبیب، اللہ کے پیاروں کی بے عزتی کر دی ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مر گئے ہیں، آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے ہاتھ ہیں جو کام نہیں کرتے، یا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھتی نہیں، نہیں وہ سب دیکھتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، اور اب دیکھنا تمہارے اوپر کیسا عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ ڈراتے تھے ان لوگوں سے جنہیں وہ اس کے سوا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ قل، کہہ دیجئے۔ قل کے اوپر بنیادی طور پر جزم ہوتی ہے، لیکن یہ جزم یہاں پر ختم ہو گئی کیونکہ اس کو آگے جوڑنا تھا۔ جب جوڑنا ہو تو عام طور پر زیر سے جوڑا جاتا ہے۔ قل ادعوا شرکاکم، کہہ دیجئے کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم، پھر، کیدو، کادا یا کیدو کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا، خفیہ تدبیر کرنا۔ کیدو، تم سب چال چلو۔ اب اس کے بعد لکھنا تھا میرے خلاف، تو یعنی یہ تھا کیدو، اب میرے خلاف کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا یہ۔ اب کیدو ای پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس یہ کے اوپر ایک نون لگا دی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ وہ نون جو پیچھے سے علی پیش کو بچاتی ہے اس کی حرکت چینج کرنے سے، تو کی دونی ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات یہ جو یہ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے ربی میں صرف زیر رہ جاتی ہے، تو یہاں پر بھی صرف نون بچ گئی، کی دونی۔ تو جب ہم کی دونی کی سٹرکچر میں دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس سے مراد ہے مجھے، چال چلو میرے خلاف، فلا، پس نہ، تنذرونی، یہ بھی وہی چیز ہے، مت مجھے مہلت دو، انذرا ینذرو، مہلت دینا، تنذرو تو مہلت دیتا ہے، لا تنذرو تم سب مہلت نہ دو، لا تنذرونی تم سب مجھے مہلت نہ دو، بس ٹھیک ہے پھر ان کو بلا لو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے اللہ کے رسول تھے، اس کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ان گیدڑ بھبکیوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ جب لوگ آگے کہتے ہیں کہ جی وہ تم پر دیوتاؤں کا عذاب نازل ہوگا، وہ بزرگان تم سے ناراض ہو جائیں گے، تم نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو پردہ فرما گئے ہیں، ان کو تو کبھی موت نہیں آتی، اور اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ آ کے ہماری مدد کریں، اور وہ آتے ہیں اور ہماری مدد بھی کریں گے اور تمہیں دیکھ بھی لیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے پھر بلا لو جتنے بھی تمہارے شرکاء ہیں، اور چل لو جو بھی چلنے چلنی ہے۔ یہ ان کی دھمکیوں کا واضح، سادہ اور باوقار جواب ہے کہ تم بے جان بے حرکت ہستیوں سے، مورتوں سے مجھے ڈراتے ہو، تو پھر کر لو جو بھی کرنا ہے، ایک دن میں مجھے مہلت نہ دو۔ الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا مطلب یہ ہو سکتا ہے کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ بلا لو اپنے شریکوں کو، پھر چلو میرے خلاف چالے، مجھے مہلت نہ دو۔ انا، بے شک، ولی اللہ، یہ ہمارے قرآن شریف میں عام طور پہ اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ کیونکہ ٹیکسٹ کی فارم میں انہوں نے لکھنا ہوتا ہے، جہاں سے میں کاپی پیسٹ کر سکتا ہوں، تو وہاں پہ یہ جوڑ کے لکھتے ہیں،
ورنہ اصل میں یہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو نسخہ تھا اس میں یہاں پر 2 یہ نہیں لکھی ہوئی تھی۔ پڑھنے میں آپ کو معلوم تھا کیونکہ قرآن تو بنیادی طور پر حفظ تھا، اور اس زمانے میں جو بھی ایک لکھنے کا طریقہ تھا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ تھوڑا سا پریمیٹو تھا، اس میں اعراب تو خیر ظاہر ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ نہیں ہوتے تھے، نقطے بھی اس طرح نہیں ہوتے تھے، تو اس میں ایک ہی یہ لکھی ہوتی تھی، اور ظاہر سب کو پتا تھا کہ علی جی اللہ ہے، تو ہمارے قرآن شریف میں پھر وہ ایک چھوٹی سی یہ ڈال دیتے ہیں اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے جو خط عثمانی ہے اسی طرح اپنے قرآن کو لکھا ہے۔ لیکن اب جب آپ کو یہ والے قرآن ملیں گے جو تنزیل ڈاٹ نیٹ پہ آ رہے ہوں گے، جس میں انہوں نے ٹیکسٹ ڈالا ہوا ہے، تو پھر وہاں مجبوری ہو جاتی ہے اس کے اندر یہ والی چیز کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ورنہ پھر اسپیشل فونٹ انسٹال کرنے پڑتے ہیں۔ تو ان ولی اللہ، بے شک میرا کارساز تو اللہ ہے، یعنی یہ تم جن ہستیوں سے مجھے ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، جو تمہارا خیال ہے کہ یہ بت ہیں جو ان کی مدد کریں گے، تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ جو پیچھے ہم آیت 192 میں بھی تھا، 193 میں بھی تھا کہ اگر تم انہیں پکارو کسی مدد کے لیے، کسی ہدایت کے لیے، تو وہ بالکل تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ ان کو پکارنا یا نہ پکارنا ایک ہی بات ہے۔ میرا ولی کون ہے، میرا حامی کون ہے، میری مدد کرنے والا کون ہے، وہ اللہ ہے۔ اور ان بتوں کو جب تم رہنمائی کے لیے پکارتے ہو تو ایک برابر ہے، تم پکارتے رہو، چیختے رہو یا چپ کر کے بیٹھے رہو، مگر اللہ وہ ہستی ہے الذی نزل الکتاب، جس نے نازل فرمائی کتاب۔ کیونکہ انسان ہر چیز کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے، مگر اصل جو ہدایت کی احتیاج ہے، اصل جو ضرورت ہے وہ ہدایت کی ہے، اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ جیسے سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، تو یہ اللہ مددگار ہے جس کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اس نے کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں، روشنی حاصل کر سکتے ہیں، اندھیروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ انفارچونیٹ ہے کہ مشرکین کو تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا مددگار تو اللہ ہے جس نے ہم پر کتاب نازل کی، اور خود بندہ کتاب کھول کے بھی نہ دیکھے، اور یہ سمجھے کہ یہ کتاب جو ہے کوئی نعوذ باللہ منتر ٹونے کی چیز ہے کہ جس کو بس کوئی مسجد کے بچے آ کے پڑھ دیں گے تو ان کے منتروں سے ہم پار ہو جائیں گے، یا پہلے اچھی طرح مہندی کا فنکشن کر کے اس پہ ناچ گانا کر کے اس کے بعد کتاب اوپر رکھ دیں گے تو دلہن نیچے سے گزر جائے گی، تو اس کی سارے فیوچر کی مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے نازل فرمائی کتاب، اور یہ نزلہ جو ہے، انزلہ سے فرق ہے، مطلب دونوں کا ہی ہوتا ہے۔ انزلہ باب افعال ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو مثلا ایک دفعہ کر دینا، یہ مراد ہوتی ہے۔ نزلہ میں ہوتی ہے اہتمام سے، آہستہ آہستہ بار بار میں کرنا، جیسے علمہ ہوتا ہے جس سے تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ تعلیم ایک دن میں نہیں ہوتی، اس میں اہتمام پایا جاتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ کرنا، تدریج پائی جاتی ہے۔ تو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے بڑے اہتمام سے، اس کے اندر رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو بڑے اہتمام سے دی ہے، پوری خلق کی اس میں ہدایت ہے، اور میرے لیے بھی ہدایت ہے، اور وہی میرا ولی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی تو ہے جو صالحین کی کارسازی فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے، ان پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میرا کارساز وہ ہے، تم کر لو جو چالیں چلنی ہے میرے خلاف، وہ چل لو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، بے شک میرا کارساز تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، اور وہ کارسازی فرماتا ہے نیکوکاروں کی، صالحین کی۔ آیت 192 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تمہارے کارساز کون ہیں جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو تمہاری مدد انہوں نے کیا کرنی ہے۔ تو یہی 192 کے تھوڑے سے الفاظ چینج ہو کے وہ پورا مضمون دوبارہ آ گیا۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، اس کے مقابلے میں،
ला यस्ततीऊन नसरकुम, नहीं इस्तिताअत रखते तुम्हारी मदद की, वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना ही वो मदद कर सकते हैं अपनी जानों की। एक बराबर है, तुम उन्हें पुकारो ना पुकारो, सवाउन अलैकुम अदऊतुमूहुम अम अंतुम सामितून अयुशरिकून मा ला यखलुकु शयअन वहुम युखलकून, क्या वो शरीक ठहराते हैं ऐसी हस्तियों को जो खुद मखलूक है, जिन्होंने कुछ तकलीफ नहीं किया। तो बुलंद है अल्लाह ताला इस सब से जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं। फतआल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, ये सारा 190 से लेके 193 तक ये मजमून था। वो अब उसको उन्हीं अल्फाज में थोड़े से बदल कर अल्फाज में इस आयत में और अगली में बयान किया जा रहा है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अंतुम यंसुरून, और वो लोग जिन्हें तुम पुकारते हो उसके सिवा नहीं इस्तिताअत रखते तुम्हारी मदद की, और ना वो अपनी ही मदद कर सकते हैं। व इन तदऊहुम इलल हुदा, और अगर तुम पुकारो उन्हें रहनुमाई के लिए, ला यस्माऊ, वो नहीं सुन सकते, वो नहीं सुनेंगे। वतराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून, इसमें तीन अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिन तीनों का हम ऐसे मतलब देखना कर लेते हैं। ये रोयत का मतलब भी देखना होता है, नजर का भी देखना होता है, और ज़ाहिर है बसारत का भी देखना होता है, मगर तीनों के अंदर अलहदा अलहदा शेड्स हैं। बुनियादी तौर पर रा या रा का मतलब होता है किसी चीज को महसूस कर लेना, उसकी नॉलेज गेन कर लेना। अब वो आप आंखों से भी कर सकते हैं, गौर फिक्र से भी कर सकते हैं। जैसे अलम तरा आता है ना, क्या तूने देखा, उसका मतलब ये होता है कि क्या तुमने सोचा ऐसे शख्स के मुतालिक, क्या तुमने नोटिस किया, तुमने गौर किया। और जो नजारा यंजुरू है, इसका बुनियादी मतलब होता है नजर डालना, अपनी नजर किसी की तरफ करना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे हम मिसाल के तौर पर आसमान की तरफ नजर डालते हैं, हम कहते हैं जी आसमान पे शाबे साकिब टूटा, तो हमने शाबे साकिब की तरफ नजर की, लेकिन हमें नजर नहीं आया, वो टूट कर गायब हो चुका था, हमें नजर नहीं आया। या हमने आसमान की तरफ देखा, चांद की तरफ नजर, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और जो तीसरा लफ्ज है बसूरा या बसुरू, इसका बेसिकली मतलब होता है देखना और देखकर समझना। और यहाँ इसका जो बाब इफ़ाल इस्तेमाल हो रहा है, अब सारा युबसिरू, इसी से फिर वो लफ्ज बनता है जिसको हम कहते हैं बसीरत। तो बसीरत बुनियादी तौर पर दिल की आंख से देखना होता है, दिल की आंख से समझना होता है। तो ये इन तीनों के शेड में फर्क है। अब आप जरा देखें, वतराहुम, और तुम देखते हो उन्हें, यानी तुम समझ रहे हो इस चीज को, तुम्हें समझ आ रही है इस बात की कि ये बुत है। और अगर आप कभी नोटिस करें तो खासतौर पे जो हिंदुओं के बुत होते हैं, बड़े इन्होंने खूबसूरत बुत बनाने की कोशिश की होती है, और आंखें भी बड़ी खूबसूरत बनाई होती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं उनके मुजस्मों में। आंखों का एक बड़ा प्रोमिनेंट सा रोल होता है, वरना ज़रा किसी की आंखें छोटी, किसी की बड़े। आमतौर पर बुतों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उससे एक इम्पैक्ट वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अब तुम जब उन्हें देखोगे तो तुम्हें ये महसूस होगा, तुम्हें समझ आएगी, अंदाजा होगा कि वो देख रहे हैं तुम्हें, यानी वो नजर डाल रहे हैं तुम्हें, यानी वो ताक रहे हैं। और वो तो बिल्कुल बुत की तो ज़ाहिर है इधर उधर तो आंख फिर नहीं रही, तो ऐसा लगता है कि ऐसा टिकटिकी बांध कर आपको देख रहा है, लेकिन उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी आंखें तो ऐसी हैं ही नहीं जिनसे वो देख सकें। तो जब वो देख ही नहीं सकते तो उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रही। तो तुम्हें महसूस ऐसा होता है कि वो तुम्हारी तरफ निगाहें ताक कर देख रहे हैं, लेकिन उसे सूझता कुछ भी नहीं है। तो ये कुरान शरीफ की जब हम ग्रामर ज़रा थोड़ी-सी पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वोकैब्युलरी को समझने की कोशिश करते हैं, और अरबी ज़ुबान का जो एक स्ट्रक्चर है, उसको जो समझते हैं ना, तो उससे एक जो हुस्न है ज़ुबान का, जो कुरान शरीफ ने इस्तेमाल किया है, उसको आप एप्रिशिएट करने के काबिल हो जाते हैं। उस एप्रिसिएशन का ही तो असल में लोगों को समझ आती है कि अच्छा, ये जिस तरह अल्फाज बांधे गए हैं, ये इंसान के बस का रोग ही नहीं। इस वजह से लोगों ने ये हथियार डाल दिए कि हाँ, ये वाकई बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। वतराहुम यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून, एक ही लफ्ज है दिखने का, और उसके तीन मुख्तलिफ शेड इस्तेमाल करके एक पूरी पिक्चर बना दी गई कि तुम उन्हें देख रहे हो, तुम्हें समझ आ रही है
کہ وہ تمہاری طرف آنکھیں گاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا. یہ ان کی حیثیت ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اگر تم پکارو انہیں رہنمائی کے لیے، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف نظریں تاک کر دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. خذ العفو، خذ تو ہو گیا جی پکڑیے. عفو کا مطلب ویسے تو ضرورت سے زائد مال کو بھی کہتے ہیں، بٹ یہاں عفو سے مراد اپیرنٹلی وہی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں درگزر کرنا. ہم نے ایک سورہ بقرہ میں آیت پڑھی تھی فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. مفہوم اس کا یہ تھا کہ ان سے درگزر کیجئے، انہیں نظر انداز کر دیجیے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ مشرکین ہیں، آپ نے کیسے لاجیکلی ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو بت ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں جن سے یہ چل سکیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں، جن کے کان نہیں ہیں جن سے یہ سن سکیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں، تم نے ان کو کیوں معبود بنایا ہوا؟ کس قدر احمقانہ بات ہے. اب وہ ڈھیٹوں کی طرح اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں 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 نہیں. آپ نے ان کو لاجیکل بات پیش کر دی. اب دعوت حق دینے والے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اگر ڈٹائی کا مظاہرہ کریں تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے پیشنس اختیار کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے، اور ان کی واہیات گفتگو کو اگنور کرنا ہے. تو خذ العفو، ان سے درگزر کیجئے، مطلب یہ ہے کہ انہیں اگنور کر دیجئے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف یہ وہی ہے جو معروف میں بھی ہوتا ہے، عرف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں اسلم عرف اچھو. اسلم عرف اچھو کا مطلب ہے اسلم وہ جو جانا جاتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے اچھو کے نام سے. تو عرف کا مطلب ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں. یہی معروف کا بھی مطلب ہے. تو انسانی فطرت جس عمل کو ریکگنائز کرتی ہے، جس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اسے کہتے ہیں معروف. اور جس سے وہ ریکگنائز نہیں کرتی، اجنبیت فیل کرتی ہے، اسے کہتے ہیں منکر. منکر کا ویسے مطلب اجنبی بھی ہوتا ہے. تو آپ حکم دیجئے معروف چیزوں کا، جانی پہچانی چیزوں کا. مطلب اس کا ہے کہ نیکی کا حکم دیں. مگر نیکی کے حکم میں مثال کے طور پر ایک نیکی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، رات کو اٹھیں تہجد کی نماز پڑھیں. خیر فطرت اس کو بھی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور کھڑا ہو، اور جب کوئی اور اس کو ڈسٹربنس نہ ہو اس وقت اپنے رب کے حضور کھڑا ہو. کچھ نیکیاں ہو سکتی ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں، جیسے مثلا ہم حج پر جاتے ہیں، آپ صفا مروا کے چکر لگانے ہیں، تو چلیں عرب کے لوگوں کو تو پتا تھا، بٹ ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا بہت اس میں کوئی کنفیوژن بھی ہو. لیکن کچھ نیکیاں تو بالکل سیدھی سادھی ہیں، اور ہمارے یہاں تو خیر زیادہ تر نیکیاں معروف ہی ہیں. مگر جن دوسرے مذہب کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو انہوں نے کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں اور جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ بیسک ہیومن نیچر کے اگینسٹ ہیں. تو ہیومن نیچر کے ساتھ کون سی چیزیں ایسوسیٹ کرتی ہیں کہ مثلا کسی کے ساتھ جھوٹ مت بولو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی سے بےایمانی نہ کرو، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ. اب یہ سیدھی سادھی باتیں ہیں. تو جب آپ نے کسی کو حق کی دعوت دینی ہے تو ابتدا خاص طور سے، ان جنرل بھی، لیکن ابتدا خاص طور سے ان چیزوں سے کرنی چاہیے جن سے وہ کمفرٹیبل فیل کرے، جن میں وہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ ہاں جی ایسا ہی ہے. تو ایک تو بیسک بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا تو دیکھیں کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، ابھی یہ شرک کر رہے ہیں تو کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. شرک کو تو ہر حال میں ڈے ون سے ہی آپ نے نگیٹ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. جب پہلا پیغام آپ نے لوگوں کو دیا تو ان کو یہی بتایا کہ اگر میں کہوں کہ ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے مان لیں گے. تو انہوں نے کہا پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے، جس پہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے. تو اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن ویسے جب آپ نے دعوت حق پہنچانی ہے تو ظاہر ہے آپ نے حکمت کے ساتھ پہنچانی ہے. تو حکمت میں
جو सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उन चीज़ों की तरफ लोगों को बुलाएँ, जिन्हें सब लोग भला ही समझते हैं, जिनके लिए कॉमन सेंस जो है वो काफ़ी है। इससे आप हर आदमी को इम्प्रेस कर सकते हैं। इसकी एक आसान एग्ज़ाम्पल ये है, जो हमने अभी मसलन पीछे हम इज्तिमाई दुआ के तौर पर करें, तो अब आपने जब किसी से बात करनी है कि जी इज्तिमाई दुआ करना तो देखें जी बदअत है और ये तो जायज़ नहीं है और ये मत करें और इससे जो है वो दीन ख़राब हो जाता है और आप फलाने गिरोह में दाखिल हो जाते हैं और इसका तो अब इससे लोगों को अपील होने के बजाय शायद रिजेंटमेंट ज़्यादा पैदा हो। लेकिन अगर आप लोगों को कॉमन ग्राउंड की तरफ बुलाएँ और आप कहें कि देखें जी हम तो ये चाहते हैं कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हम भी वैसे ही करें। हो सकता है इज्तिमाई दुआ जायज़ हो, हम इस बहस को छोड़ें। बात ये है कि अगर हुज़ूर नहीं किया करते थे, तो हमारा दिल चाहता है कि हम क्यों करें? हम वो काम क्यों ना करें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे? तो आए उधर तवज्जो करें, उन चीज़ों की तरफ जो सुन्नत है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। ये जब आप किसी से बात करेंगे, तो इट इज़ हाइली लाइकली कि जो भी नॉर्मल कॉमन सेंस इस्तेमाल करने वाला शख्स है, वो एग्री करेगा, हाँ, वाक़ई अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ के बाद अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस सलाम व मिनकस सलाम पढ़े, तो फिर मैं भी ये पढ़ूँ। मैं भी जो है वो एक बगैर समझे मौलवी साहब अरबी में दुआएँ कर रहे हैं और मैं आमीन, आमीन, आमीन या सिर्फ़ हाथ उठा के खड़ा और लोग होते हैं यानी आप जुम्मे में अक्सर देखते हैं कि लोग चप्पलें उठा के चले जा रहे होते हैं, साथ उन्होंने दोनों हाथ उठाए होते हैं। तो ये दुआ का मकसद ये थोड़ी है कि मौलवी साहब ने दुआ कर दी और आपकी भी हो गई, यानी ठीक है, आपने सुना तो शायद बहुत सारा कभी होता होगा, बट दुआ तो बंदे और रब का ताल्लुक है। तो ये कैसी दुआ है? क्या आपने चप्पलें उठाई हुई हैं? और उन्हीं चप्पलों के साथ एक हाथ दूसरा जोड़ के तो आप दुआ मांगी जा रहे हैं और साथ चली जा रहे हैं और भागी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ कि मुझे देर हो रही है। तो देर हो रही है तो जहाँ पहुँच जाएँगे वहाँ जाके दुआ माँग लें, अल्लाह ताला तो वहाँ पर भी मौजूद है। तो लोगों को जब आप इस तरह बुलाएँ कि देखें जी हम तो वो करना चाहते हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, तो लोगों के अंदर खुद ब खुद एक हुब और एक उनको जेन्युइन इंटरेस्ट पैदा होगा। और बहुत सारे लोग जो हैं और ये एक मिसाल है, बट जब भी जो कॉमन सेंस की भलाइयाँ होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि जी हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे बाप-दादा तो ऐसे ही करते थे, वो बहुत सारे लोगों को समझ आ जाती है। इसी वजह से जब इस्लाम आया, तो अरब के इलाकों में तो 80-90% लोग यानी बहुत सारी जगहों में 100% और बहुत सारी जगहों पे 80-90% लोग मुसलमान हो गए और बड़ी जल्दी हो गए और जेन्युइन मुसलमान हो गए। ये नहीं कि कोई तलवार के ज़ोर पे मुसलमान हो गए। यानी मक्का वालों के लिए तो ऑप्शन नहीं थी। या उन्होंने इस्लाम कबूल करना था या उन्होंने छोड़ के चले जाना था। बट इधर-उधर के मुल्कों में भी बेशुमार लोग मुसलमान हो गए। क्यों मुसलमान हो गए? क्योंकि इस्लाम की जो दावत है और इस्लाम ने जो दावत देने का तरीका सिखाया है, उस तरीके में ये चीज़ मौजूद है कि आपने गुस्सा नहीं करना, आपने दरगुज़र करना है और आपने लोगों को सीधी-सीधी, छोटी-छोटी, साफ-साफ, आसान-आसान बात बतानी है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में नहीं डालना और जब किसी को दीन की बात शुरू में बताएँ, तो उसमें जो थोड़ी बहुत लीवे है ना, वो भी दे देनी चाहिए। एक आदमी है, वो अभी इतना ज़्यादा मुसलमान हुआ होगा जी मेरे से तो वुज़ू नहीं होता। आपने कहा बेटा यार नमाज़ तो पढ़ो ना, तयम्मुम कर लो। फिर देखी जाएगी, शुरू तो करो। यानी ये तरीक़ेकार है कि वो चीज़ें जो इंसान को उसको करीब दिल के महसूस होती हैं, उनका हुक्म दीजिए। वअरिद अनिल जाहिलीन। अब आपने सीधी-सादी कॉमन सेंस की बात बता दी। अब उसके बाद भी ढीठ लोग होंगे, जो कहेंगे हमने तो नहीं मानना। बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे, ताने देंगे, गालियाँ देंगे। अब आपने उनके साथ झगड़े में उलझना नहीं है। आपने उनको जवाब में गालियाँ नहीं देनी। आपने उनको कहना है सलाम अलैकुम। उनसे आपने एराज़ करना है। उनको साइड पे होके आपने आगे चल पड़ना है और उनको इग्नोर कर देना है। फिर कभी मौका मिलेगा उनको दोबारा कर दें, लेकिन फ़ोकस उन लोगों पर करें जो जेन्युइनली बात को समझना चाहते हैं और 90% लोग ऐसे ही होते हैं। बहुत कम तादाद होती है जिनका इन्फ्लुएंस होता है, जिनकी चौधराहट होती है, सरदारी होती है, जो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना देना चाहते, जो शोर मचाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी जो एफर्ट है वो डिरेल
ہو جاتی ہے، اور اصل ڈیٹیل وہاں ہوتی ہے جب آپ ان کے مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ تو اسلام کا سسٹم کیا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے رہیے، اپنی محنت جاری رکھیے، اس سے آپ باز نہیں آ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ان کو اگنور کر دو تو اس کا مطلب ہے ان کو دین کی دعوت دینی بند کر دو۔ آپ دعوت دیتے رہیں، حکمت سے دیتے رہیں، اور جو ڈھیٹ لوگ ہیں ان کو اگنور کر دیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، یہ جو نون اور زے اور غائن، اس کا مطلب کسی کو غلط کام پر اکسانا بھی ہوتا ہے، نزغا ینزغوگا، اور اس کا مطلب جو ہے وہ زخم لگانا بھی ہوتا ہے، چوکا لگانا۔ کسی کو اکساہٹ بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اکسانے کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے نا بیسیکلی، کہ کسی کو آپ نے نیزا چبھویا تو اس کو ذرا اکسایا کہ دیکھو یہ تمہیں یوں کہہ رہا ہے، یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور تمہاری کتنی بے عزتی ہو گئی ہے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور تم نے اس کو اتنی لاجیکل بات سمجھائی ہے، اور یہ آگے سے کیسی بدتمیزی کر رہا ہے۔ یہ جو چوکے ہیں، وہ اما، اور اگر ینزغنک، تمہیں کچوکے لگائے یا تمہیں کچوکا لگے، من الشیطانی، شیطان سے، نزغن، کوئی کچوکا، اگر تمہیں لاحق ہوئے کوئی شیطانی وسوسہ، تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک تو بالکل کانٹیکسچوئل ہے، بالکل کانٹیکسچوئل یہ ہے کہ آپ نے دعوت دین دی، آپ نے حکمت سے دی، اچھے طریقے سے دی، نرمی سے دی، اور انہوں نے آگے سے وہ بدتمیزی کی کہ آپ کا خون ابلنا شروع ہو گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے غصے کو گھونٹ لینا ہے، صبر کر جانا ہے، جواباً ان کے ساتھ ہڈا نہیں ڈالنا، بدتمیزی نہیں کرنی، مناظرہ بھی نہیں کرنا، بحث بھی نہیں کرنی۔ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اچھا یہ جو طبیعت میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے، یہ شیطان کی اکساہٹ ہے۔ شیطان اگر کوئی آپ کو وسوسہ ڈالے، اکسائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو اس وسوسے کے خلاف آپ نے اللہ کی پناہ لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے مقابلے میں۔ تو آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ کا جوش بے قابو ہو جائے اور آپ کی ساری ایفرٹ جو ہے اس کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ ٹھنڈے دل سے کرنے والا کام ہے۔ کسی کو قرآن کی کوئی بات بتائیں، سکون سے بتائیں۔ آپ ایک کسی کو جا کر بتائیں جی قرآن میں یہ ہے کہ پردہ کر لو، وہ آگے تھے کہ لو جی مولوی آگے، لو جی اتنا بھی نہیں ہے، لو جی شرم تو دل میں ہوتی ہے، اور تسی مان جاؤ مولوی، بس ٹھیک ہے، اسی لیے تم سے کو ملنا نہیں چاہتا، اسی لیے تمہیں کو منہ نہیں لگاتا۔ اور آپ کے میں تمہیں قرآن کی بات بتا رہا ہوں، تم میں حیا ہی نہیں ہے، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری قبروں میں کیڑے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ غصے سے آپ پاگل ہو جائیں، تو ٹھیک ہے، آپ کے دل کی بھڑاس نکل جائے گی، آپ کا کتھارسس ہو جائے گا، لیکن جن کو آپ اللہ کی دعوت دے رہے تھے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں تو کیا اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں اور وہ غلط کر رہا ہے، آپ کی ذات اونچی ہو جائے، کیا آپ اس لیے بتا رہے ہیں، یا آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچے، اور ان لوگوں کو خاص طور پر پہنچے جن سے آپ کو محبت ہے، جن کے متعلق آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آگ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اگر آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں تو جب آپ انہیں اوفینڈ کر دیں گے تو پھر تو وہ اور زیادہ ایسی باتیں کریں گے جو گستاخانہ ہوں گی، جو مشرکانہ ہوں گی، جو کفر پر مبنی ہوں گی، تو پھر آپ کا پرپس تو ڈیفیٹ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ کو یہ اکساہٹ پیدا ہو تو اعوذ باللہ پڑھیں،
حوصلہ کریں، اپنے آپ کو روکیں۔ ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے، اور اس اسپیکٹ کو جو غصے کے متعلق ہے کہ اینگر مینجمنٹ میں اب اگر آپ غور کریں تو اب ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے کہ جو اس وقت ترقی ہو رہی ہے میڈیکل سائنس کے اندر، سائیکالوجی میں، ہر جگہ، وہ بیسیکلی تو ہو رہی ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر۔ ویسٹرن ورلڈ اب دن بدن ایتھیسٹ سے ایتھیسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے کانسیپٹ میں تو کہیں خدا کی ذات کا اور شیطانی وسوسوں کا آپ ذکر تو وہ کر نہیں سکتے، تو وہ ہر چیز کو آپ کے برین کے ساتھ جوڑتے ہیں، وچ از آلسو ٹو سم ایکسٹینٹ کریکٹ، کیونکہ برین بھی اس کے اندر ایک رول پلے کرتا ہے۔ تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو امپلس آتی ہے، اور اگر اس امپلس کو آپ موقع پر فرسٹ انسٹنس کے اوپر کنٹرول کر لیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول اٹ۔ اگر آپ اس کو فرسٹ انسٹنس پر کنٹرول نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ گریجولی وہ آپ کے اوپر چھا جاتی ہے، آپ کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ پھر جب انسان غصے کی پیک پر پہنچ جاتا ہے، اس وقت وہ چاہے بھی تو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس وقت برین کے اندر وہ سارے کیمیکل ایکٹیویٹ ہو چکے ہوتے ہیں جن کو وہ روک نہیں سکتا۔ یہ چیز اینگر پر بھی اپلائی ہوتی ہے، یہ چیز باقی سارے مسائل پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت مشہور بیماری ہے جو اگر غور کریں تو ہر انسان میں ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتی ہے، وہ ہے obsessive compulsion disorder۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے نا وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، پریشانی میں پڑ جاتا ہے، وہم میں پڑ جاتا ہے۔ وہ وہم اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ جی میرے ہاتھ پاک نہیں ہوئے، وہ جائے گا بار بار ہاتھ دھوئے گا، پھر وہ دیکھے گا اچھا یہ میں نے تو نلکے کو ہاتھ لگایا تھا، تو جب میں نے نلکے کو ہاتھ لگایا تھا تو نلکا تو کسی اور نے ہاتھ لگایا تھا، تو وہ تو پہلے سے ناپاک تھا یا گندا تھا، تو میں نے پہلے اس کو ہاتھ لگائے، پھر میں نے ہاتھ دھوئے، پھر میں نے نلکا بند کر، پھر وہ واپس جائے گا، دوبارہ پھر نلکا چلائے گا، پھر ہاتھ دھوئے گا اور نلکے کو بھی صاف کرے گا، پھر واپس آئے گا، پھر کو خیال آئے گا نہیں لیکن وہ جو صابن تھا، صابن میں بھی تو جراثیم ہو سکتے، تو میں نے تو صابن کو بھی ہاتھ لگایا، پھر وہ واپس جائے گا، پھر صابن اٹھائے گا، پھر نلکے کو دوبارہ دھوئے گا، پھر صابن سے اچھی طرح اتنا صابن کو رگڑے گا کہ وہ پرانا والا اتر جائے، تھوڑا سا اندر سے صابن نکل آئے، تو اس کو لے کے اچھا جی اب صابن بھی پاک ہو گیا اور میرے ہاتھ بھی پاک ہو گئے ہیں، پھر واپس آئے گا، پھر اس کو خیال آئے گا، پھر جائے گا، اور وہ مسلسل اپنے ہاتھ دھوتا رہے گا، نلکا کھولتا رہے گا، بند کرتا رہے گا، اسی کام میں لگا رہے گا۔ یا اس کو یہ خیال آئے گا کہ اچھا جی یہ پاکستان کے اس وقت معاشی حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اب کل کو کیا ہوگا، ڈالر ختم ہو رہے ہیں، اچھا جی پھر کیا ہوگا، پھر تو کچھ کھانے کو نہیں رہے گا، پھر لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، پھر جنگ لگ جائے گی، پھر یہ سوچوں میں ہی اتنا زیادہ ٹینس اور اتنا پریشان، اور وہ کام پہ جانے سے بھی رہ جائے گا۔ ایسے ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایٹمی حملہ نہ ہو جائے، اور 37 وہ کہیں تہ خانوں میں ہی قید رہے اس ڈر سے اور اس رحم سے کہ شاید باہر کو حملہ ہو گیا، اٹیک ہو گیا، تو اس کے اندر پڑا رہے گا۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں، اور اگر آپ غور کریں تو آپ ہر انسان کے اندر ایک سرٹن او سی ڈی ہوتی ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی تک جاتے ہیں، آپ کو خیال آتا ہے اچھا پتہ نہیں تالا لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا، آپ کو پاؤں میں خارش ہوتی ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے شاید دوسرے بھی ہو رہی ہو، تو نہ بھی ہو رہی ہو تو آپ خارج کر لیتے ہیں۔ ایوری بڈی کین تھنک اباؤٹ اٹ، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسے انتر پائے جاتے ہیں۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا بھی یہی سولوشن ہے، جب آپ کو یہ وسوسہ شروع ہو، جب پہلی دفعہ آپ کو یہ سنسیشن پیدا ہو، یہ خیال پیدا ہو، تو آپ نے اس کو پہچاننا ہے۔ یعنی اصل ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جینون کیس بھی ہوتا ہے، جینون پرابلم ہو بھی سکتی ہے۔ تو جب جینون پرابلم ہوگی تو اس کو تو آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ سے امید رکھنے کے اندر بیلنس قائم رکھنا ضروری ہے، نہ تو اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ اتنا خدا سے ڈر جائیں کہ آپ سمجھیں کہ میری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ اللہ کو اتنا رحمان و رحیم سمجھ لیں کہ آپ کے ہر گناہ کو وہ معاف کر دے گا اور آپ دل کھول کے گناہ کرتے چلے جائیں۔ درمیان میں ایک بیلنس ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ گھر سے نکلے ہیں تو آپ کو اگر فرض کریں واقعی آپ تالا بند کرنا بھول گئے، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جی بس ٹھیک ہے پھر چلی جاؤ، بٹ آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے
کہ گھر سے نکلتے وقت اسی وقت آپ نے ایک دفعہ لاک کو چیک کر لیا کہ ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ نے پریکٹس اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ پھر گاڑی تک پہنچے، پھر آپ کے ذہن میں وہم پیدا ہوگا، اس وہم کو آپ نے اگنور کر دینا ہے، آپ نے اس وقت اس کو پہچان جانا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور جب شیطان کا وسوسہ آئے تو اللہ پر توکل کریں، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کو یاد کریں، اس چیز کو سمجھیں کہ اچھا جی انڈیا کا لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، فلان ہو جائیں گے، تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں، نہیں، آپ نے اگر اپنی کو پلاننگ کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی پریکاشنری میجرز لینی ہے تو ضرور لیں، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، اونٹ کا گھٹنا باندھ لیں، یہ نہیں کہ اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا اور اندر میٹنگ میں آ گئے، اور یہ بھی نہیں کہ اونٹ کا گھٹنا باندھا ہوا ہے اور میٹنگ میں جاتے ہیں اور ہر آدھے منٹ بعد واپس آ کے پھر چیک کرتے ہیں کہ اونٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا۔ یو ہیو ٹو ڈو اے ریزنیبل کیئر، ریزنیبل کیئر کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ چیز ریزنیبل جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، کیونکہ یہ معروف کی طرح ہوتا ہے، جیسے عربی میں معروف کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، معروف کے مطابق ہونا چاہیے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ریزنیبل ہونا چاہیے۔ یہ لیگل لینگویج کے اندر بھی یہ ورڈ بہت استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے، جیسے ابھی یہ سوال ہے کہ جی آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اس میں قانون میں ٹائم نہیں لکھا گیا، مگر کیا وہ 2 گھنٹے میں لے لینا چاہیے یا کیا اس کے لیے 2 سال کا ٹائم دینا چاہیے؟ نہیں، دونوں ریزنیبل نہیں ہے۔ دیر شوڈ بی اے ریزنیبل ٹائم پیریڈ جس کے اندر لوگ اکٹھے ہو کے ووٹ دے سکیں۔ تو آپ نے ریزنیبل کیئر کرنی ہے، ریزنیبل کیئر کے اوپر آپ نے پہچان جانا ہے کہ یہ شیطان کا نزغ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، فوراً اپنے رب کو یاد کریں، فوراً اپنے رب کو پکارے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے، بے شک وہ جاننے والا ہے۔ ہر مسئلے، ہر مصیبت کا اینڈ میں جو نالج ہے، جو سلوشن ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ آپ کو جو بھی اپنی چھوٹی موٹی آپ کی استطاعت ہے، آپ نے اس کے حساب سے اپنی ایفرٹ کر لی، اپنی ریزنیبل کیئر کر لی، اس کے بعد اپنے رب کو پکاریں، کسی شیطانی وسوسے میں نہ آئے۔ یہ جتنی نفسیاتی مسائل ہیں ان سب کا یہی حل ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو اکساہٹ محسوس ہو شیطان سے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جب انہیں چھوتا ہے کوئی طائف، طائف کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے چکر لگانے والا، طواف کرنے والا، اور جو ذہن میں گردش کرنے والے خیال ہیں ان کو بھی طائف کہا جاتا ہے۔ تو جب انہیں چھوتا ہے کوئی وسوسہ، کوئی خیال من الشیطانی، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں، یا انڈرسٹوڈ ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں، فَإِذَا، تو تب یعنی یکا یک، اچانک، تو دفعتاً، فوراً، ہم مبصرون، وہ مبصرون ہو جاتے ہیں۔ مبصرون یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، بصیرت والا لفظ ہے، وہ بصیرت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، انہیں صاف دکھائی دینے لگ جاتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ پیچھے کہا گیا کہ آپ درگزر کیجیے، وہاں پہ بھائی استعمال ہوا تھا، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مسلمان کو خطاب کیا گیا، جس کے لیے یہاں پہ پھر پلورل کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو مومنوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے انسان کو کوئی جھٹکا لگتا ہے، اس کو کوئی اکساہٹ فیل ہوتی ہے، اس کے اندر امپلس کریٹ ہوتی ہے، تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو سامنے اس کو راستہ نظر آ رہا ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ آپ کو لوگ آ کے کہتے ہیں او جی آپ نے یہ نہیں کیا، برادری میں آپ کی بڑی بےزتی ہوگی، اور لوگوں نے کہا جی آپ نے تو صرف 1,000 بندے کو کھانے پہ بلایا اور وہ فلانے نے تو 2,000 کو بلایا، اب آپ کو اکساہٹ پیدا ہوگی، ہائے ہائے ہم نے غلط کر دیا، اچھا ہم نے اتنے پیسے ضائع کرتے اور ضائع کر دیتے، کتنا اچھا ہوتا، لوگ ہماری کتنی تعریفیں کرتے۔ تو جب بھی ایسا کوئی وسوسہ آئے گا اللہ کو یاد کریں،
اللہ کے دامن میں پناہ ڈھونڈیں، یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ 1000 امیری امیری لوگوں کو کھانا کھلا دو، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جو حکم دیا ہے آپ دیکھیں آپ کا طرز عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے پکا وعدہ کریں کہ آئندہ اس کے مطابق کریں گے، اور اگر اس کے مطابق ہے تو لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ان کو آپ یہی سمجھیں کہ یہ گوبھی کے کھیت ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، جاہل ہیں، ان کو درگزر کر دیں اور ان کو نظر انداز کر دیں۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں، جب انہیں کوئی چھوتا ہے خیال شیطان کی طرف سے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا دھیان کرتے ہیں، پھر یکا یک دفاتن فوراً ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی ایک پیچھے جو بات گزری تھی نا، وہ جو جاہل لوگ ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کے بھائی یمدونہم، مد کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو پھیلانا، لمبا کرنا، وہ پھیلاتے ہیں، وہ بڑھاتے ہیں ان کو فی الغی، غی بھی ہم نے پچھلی کلاس میں بھی شاید ڈسکس کیا تھا، غوا یغوی سے اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، صحیح راستے سے بھٹک جانا، تو وہ انہیں گمراہی میں بڑھاتے ہیں۔ ثم پھر لا یقصرون، کثرہ یقصر کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا، اور اس سے پھر جو باب افعال ہے اکثر یکسرو اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، اسی سے قصر نماز ہوتی ہے، تو وہ کمی نہیں کرتے۔ جو شیطانوں کے بھائی ہیں یا وہ جو جاہلوں کے بھائی ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو گمراہی میں مزید بڑھاتے ہیں، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا فوکس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، کیا اللہ کو ہمارا عمل خوبصورت لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا فوکس یہ ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، ہمارا نفس ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے سردار ہم سے بڑے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو پھر جو ادھر لگے ہوں گے، جو خدا سے ڈرنے کے بجائے خدا کے مخلوق سے ڈرتے ہوں گے، تو ان کو تو پھر ان کے ساتھی جو شیطان ہیں وہ گمراہی میں آگے سے آگے لے جائیں گے، اور وہ جو شیطان ہیں وہ تو کوئی کمی کرنے والے نہیں، وہ تو یہ مقصد لے کے دنیا میں آئے ہیں کہ ہم نے آدم کی اولاد کو جہنم تک پہنچانا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بھائی بڑھاتے ہیں انہیں گمراہی میں، پھر وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ نہیں آتے ان کے پاس کسی نشانی کے ساتھ، یعنی مطلب جب آپ انہیں کوئی نشانی نہیں لا کر دیتے، قالوا تو وہ کہتے ہیں لو، کیوں، لا نہ، اجتبیتہا، یہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مجتبا، مصطفیٰ، مجتبا، چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا، سلیکٹ کیا ہوا، تو اجتبا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سلیکٹ کر لینا، کسی کو چن لینا۔ تو کہتے ہیں کیوں نہیں تم نے اسے بھی چن لیا، اس سے بھی کیوں نہیں انتخاب کر لیا، چھانٹ لیا، مطلب جو کہنے کا ہے مشرکین کا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن جو ہے یہ تم نے چھانٹ چھانٹ کر اکٹھا کر لیا، کہیں ادھر سے بات سنی، کہیں ادھر سے سنی، اس میں سے کچھ چیزیں چوز کی، پک اینڈ چوز کر کے تم نے ایک اپنا دین بنا لیا، اور تم کہتے ہو یہ خدا کا پیغام ہے، اس کو وحی کے طور پر تم پیش کرتے ہو۔ تو جیسے تم نے وہ پیش کیا ہے قرآن، اب ہم تم سے معجزہ مانگ رہے ہیں، اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لانے تو لے آؤ، کوئی فرشتہ لے کے آؤ، تو وہ بھی لے کے آ جاتے، وہ بھی ایسے ہی بنا لیتے، وہ تو تم نہیں بنا سکتے، یہ تو تمہارے لیے آسان تھا، سن کے تم نے چیزیں اکٹھی کر لی، مگر اب معجزہ کیسے لے کے آؤ گے؟ تو اب یہ وہ طریقہ کار ہے ان ڈھیٹوں کا جو سیدھی سیدھی آنکھیں کھول دینے والی آیتیں سننے کے باوجود مطالبہ ایک اور پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے فرعون کے معاملے میں بھی دیکھا کہ جو ایک چیز پوری ہوتی تھی وہ اگلا مطالبہ پیش کر دیتا تھا، ایک نشانی آتی تھی تو اس سے اگلی کا مطالبہ پیش کر دیتے تھے۔ یہی مشرکین مکہ کا حال تھا کہ بجائے اس کے کہ حق بات کو پہچانے،
اس پر غور کریں کہ لاجیکل کامن سینس کی بات ہے، اس کے بجائے وہ مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی لا کے دکھائیں، کوئی فرشتہ آئے، کوئی سونے کے ڈھیر آ جائیں، کوئی باغ آ جائے، خدا خودی آ جائے، یا پھر ہم پر عذاب ہی آ جائے۔ قل کہہ دیجئے انما اتبع، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں، ما یوحى الی من ربی، جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے میرے رب کی طرف۔ تم جو مرضی کہتے ہو، جو چاہو سمجھو، جو چاہو کہو، میرا کام تو ہے کہ میں وحی کی پیروی کروں تمہاری جہالت سے، ادروائز مجھے کوئی سروکار نہیں، جاہلوں کی جہالت کو اعراض ہی کیا جائے گا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرتیں ہیں، بصیرت کی جمع ہوتی ہے بصائر، یہ بصیرتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی تمہیں نشانی چاہیے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سارا کیا ہے؟ یہ 6000 سے اوپر آیتیں جو ہیں نشانیاں تو ہیں، اور کہاں سے آئی ہیں؟ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہیں۔ یہ کوئی چھانٹا ہوا، کوئی سلیکٹ کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ نہ تم اتنے بے وقوف ہو تمہیں اس بات کی سمجھ نہ آئے، اور نہ اس کلام کے اندر ایسی کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ یہ کوئی دنیا کے کلام میں کسی نے پک اینڈ چوز کر کے کوئی کتاب بنا لی ہے۔ یہ تو وہی ہے جو رب کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے اندر بصیرتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، مگر ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو قبول کرنا چاہے۔ کلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈھیٹ لوگ ہیں جو اس کو نہیں ماننا چاہتے، تو پھر نہیں ماننا چاہتے تو وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ایک سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت مل رہی ہے، اس کو قبول کر لو گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ اپنا فائدہ ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور جب نہیں لاتے آپ ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ اسے چھانٹ لائے، کیوں نہ اسے گھڑ لائے۔ کہہ دیجئے میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں ہیں، آنکھیں کھولنے والی آیتیں ہیں، اور ہدایت ہیں اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ رضوان صاحب، وہ ابھی آپ شیطان کے وسوسے کی ذکر کر رہے تھے، تو میری عمر اللہ کی فضل سے کافی ہو چکی ہے۔ نماز پڑھتے میں شیطان جتنے وسوسے ڈال سکتا ہے اور ڈالتا ہے وہ اپنی جگہ، اس کے بعد اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہی نہیں پتہ چلتا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ اب وہ ایک قسم کی اس سے ایک الجھن بھی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا حال ہے۔ میں ایک قسم کی آپ سے کاؤنسلنگ لے رہا ہوں۔ جی اس کا بہت آسان طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر آپ کو نماز کی رکعتیں بھولیے، یعنی پہلی چیز تو یہ نا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے 4 پڑھ لی اور بیچ میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ شاید 3 نہ پڑھی ہو، تو اس کو آپ اگنور کر دیں، سلام پھیریں اور اٹھ کے آ جائیں، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ اگر اب آپ کو کنفیوژن اس حد تک ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں، پتہ نہیں 4 پڑھی ہیں، تو اس کا حضور نے طریقہ بتایا ہے کہ جی آپ ازیوم کریں کہ آپ نے 3 پڑھی، چوتھی پڑھیں اور نماز ختم، بس وضع ختم، اینڈ آف دا سٹوری، وہم سے پاک۔ جزاک اللہ، دل خوش کر دیا آپ نے، بہت بہت شکریہ۔ پھر اس کی ذرا مزید وضاحت کر دیں تھا۔ جی دیکھیں، آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، آپ کو بیچ میں بھول گیا کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، آپ بیٹھے ہیں سجدے میں گئے چوتھی رکعت کے، آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ شاید 3 نہ پڑھی ہو، تو اگر ہلکا شک ہے اس کو اگنور کر دیں، آرام سے بیٹھیں، سلام پھیریں اور اٹھ کے آ جائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو ذرا اسٹرانگ شک پڑ رہا ہے کہ نہیں شاید 3 ہی پڑھی ہو، تو 3 اور 4 میں ایکول سا شک پڑ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ ایزیوم کریں کہ 3 پڑھی، ایک مزید پڑھیں اور سلام پھیر کے آ جائیں، اللہ خیر کرے۔ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔